صحن حرم میں روزہ افطار میں بھی کہتا، صحن حرم میں روزہ صحن حرم میں روزہ افطار میں بھی کرتا افطار میں بھی کہتا، ارے مکے میں کاش ملتا مکے میں کاش ملتا، رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ۔ غلائے آمد پیغمبر خادم، مٹی کے خداؤں کے بھرم ٹوٹ رہے ہیں، ہے غلغلۂ آمد پیغمبر خادم، مٹی کے خداؤں کے بھرم ٹوٹ رہے ہیں، ہے فخر دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں۔ اسٹیج پر فیلڈنگ بہت مضبوط ہے، بہت زیادہ ماشاءاللہ اشارے ہو رہے ہیں دائیں بائیں، اسی لیے تمہید کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بغیر کسی تمہید کے اس وقت ضلع سپول کی ایک عظیم شخصیت کے حضور پہنچوں اور بہت ادب کے ساتھ اس وقت میں دعوت خطاب دوں اپنے استاذ، اپنے مربی، اپنے مشفق حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب قاسمی، سابق استاذ جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں، بانی و ناظم جامعہ اسلامیہ محمودیہ تحفیظ القرآن چھٹی پلار سپول، حضرت اقدس تشریف لائے اور اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے پیاسی امت کو سیراب کرے اس شعر کے ساتھ کہ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت مارگوں میں تیر ہے تلوار و خنجر ہے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب قاسمی، سابق استاذ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں، آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے اپنے قیمتی خطاب کے ساتھ مائک پر۔ حامدا ومصليا ومسلما، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الہی رونق اسلام کے سامہ پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، اور سائیڈ میں برادران وطن بھی تشریف فرما ہے، ہم سب کے آنے کو ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں، سواگتم کرتے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو۔ سب سے پہلے موہنیا کے باشندگان اور یہاں کے جو برادران وطن ہیں، ہم ان کی خدمت میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تہہ دل سے ضیف مکرم، ہم تہہ دل سے ضیف مکرم، ضیف منس مہمان اور گیسٹ کے ہوتے ہیں۔ بڑی تعداد میں برادران وطن ہمارے ہندو بھائی بھی برسرے اسٹیج ہیں، کرسی پہ براجمان ہیں، تو ہم تہہ دل سے ضیف مکرم کر رہے ہیں تیرا خیر مقدم، تیرے قدموں تلے رہ گزر میں ہم تو پلکیں بچھائے ہوئے ہیں۔ اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم پھول بچھانے والے ہیں۔ میرے دوستو، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم نازل فرمایا، ہمارے آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کے 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالی نے سورۃ الرحمن کو بیان کیا ہے، اسی طرح سے سورہ یاسین شریف کو نازل کیا ہے۔ سورہ یاسین شریف کو قرآن کا دل کہا گیا ہے اور سورۃ الرحمن کو قرآن کا دلہن کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنی صفت رحمان کو بیان کیا، الرحمن۔ یہاں شعراء حضرات بھی موجود ہے، میں ان کے زبانی سنا دوں کہ الرحمن رحمان کہتے کس کو ہیں؟ کسی شاعر نے، اللہ والوں نے کیا ہی خوب کہا ہے، خطائیں جو نہیں کرتا اسے رحمان کہتے ہیں، خطائیں جو نہیں کرتا اسے رحمان کہتے ہیں، خطا کر کے جو پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں، خطا پر جو خطا کر لے اسے حیوان کہتے ہیں، خطا کر کے جو اکرے ہیں اسے شیطان کہتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک انسان چاہے گناہوں کے دلدل میں ہو، سمندر میں ہو، لیکن رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں اگر وہ وضو کرتا ہے اور اپنی پیشانی کو زمین پہ رگڑتا ہے اور اپنے ربا سے، اپنے معبود سے، اپنے پالنہار سے، اپنے خالق و مالک سے، اپنے گاڈ اور ایشور سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے سوا کسی کو جانتا نہیں، اے اللہ میں تیرے سوا کسی کو مانتا نہیں، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو ہی بیمار کرتا ہے، تو ہی میرے دوستو شفا دیتا ہے، تو ہی رزق دیتا ہے۔ اے اللہ میں گنہگار ہوں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالی کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام رحمان بھی ہے اور ایک رحیم بھی ہے، اور ہم سبھی قرآن پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالی اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، جہاں ہم سے بہت سارا کام چھوٹ گیا، وہاں پر اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا اور اللہ کو منانا، یہ بھی ہم سے چھوٹ گیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، کوئی بندہ اگر میرے طرف ایک بالشت، ایک بتا آتا ہے تو میں اس کے طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں، کوئی اگر ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 2 ہاتھ جاتا ہوں، کوئی چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں۔ اے میرے بندو، تم میرا نام لے کر کے دیکھو، مجھے یاد کر کے دیکھو، میں تیری ڈگری اور بگڑی کو بنانے والا ہوں۔ میرے دوستو، اسی لیے میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا، جب بھی آپ کوئی کام کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ آپ گاڑی کو اسٹارٹ کریں، آپ زمین میں ہل چلائیں، آپ میرے دوستو کہیں بھی رہیں، آپ جو ہے زمین میں بیج ڈالیں، آپ جو ہے پنجاب میں رہیں، کشمیر میں رہیں، رات کی اندھیریوں میں رہیں، دن کے اجالے میں رہیں، آپ موہنیا میں رہیں یا دلی میں رہیں یا لبنان، تہران، جاپان میں رہیں،
اگر کوئی بھی گناہ کا کام کرنا چاہتے ہیں، شراب کا جام پینا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سوچ لیں کہ اگر کوئی نہیں دیکھتا ہے، میرا گاؤں اور میرے محنیہ اور میرے فرینڈ اور میرے دوست سے میں چھپا کر کے یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے پیچھے موت آئے گی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو قسم خدا کے آدمی کبھی بھی گناہ کا کام نہیں کرے گا۔ آج اس جلسے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں، ایشور کو، گاڈ کو، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں اور موت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے بھائی کہیے انشاءاللہ۔ دیکھیے وہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون اور کھمبا اور پیلر کے آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے، اس میں کتنے بانس ہیں، کتنے کھمبے ہیں، لیکن آسمان میں آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ کوئی پیلر ہے، کوئی کھمبا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اور آسمان کا کلر بھی خود بخود بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اتنا سخت نہیں پیدا کیا کہ اگر میں گر جاؤں تو میرا سر چکنا چور ہو جائے، نہ اتنا دلدل بنایا کہ اس زمین میں میرا پاؤں دھس جائے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے دوستو، ہزاروں قسم کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے پیدا کیا۔ مکہ ہے تو گنا ہے، ہر طرح کا فروٹ ہے، آم ہی ہے تو کتنے قسم کا ہے، ہر ایک کا مزہ اور ٹیسٹ الگ الگ ہے۔ دلہن ہے، تلہن ہے، جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی مثال میں آپ یوں سمجھیں، ہم سلاد میں مولی کھاتے ہیں اور مولی کا رنگ جو ہے یہ سفید ہوتا ہے، وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے میرے دوستو، لیکن مٹی کا کالا پن اس مولی کے سفید پن کو ختم نہیں کر سکا۔ ہم گاجر کھاتے ہیں، گاجر کا رنگ لال ہوتا ہے اور وہ بھی مٹی سے پیدا ہوتی ہے میرے دوستو۔ گاجر لال پن، گاجر کا جو لال پن ہے وہ مٹی کے کالے پن نے اس لال پن کو ختم نہیں کر سکا۔ یہ بتائیے کہ اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا؟ تو میرے دوستو، ہزاروں قسم کی نعمتوں کو ہمارے لیے پیدا کیا، ہم اس نعمتوں کا شکر نہیں ادا کریں گے تو اللہ کے یہاں ہم پکڑے جائیں گے۔ اسی لیے نعمت کا ہم شکر ادا کرتے رہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ بڑھا دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب دردناک اور سخت ہے۔ میرے دوستو، دوسرے نمبر پہ الرحمن کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا علم القرآن۔ یہاں اسٹیج پر علماء موجود ہیں، مولانا شہاب الدین صاحب کوثری، اسی طرح سے مفتی دلشاد صاحب اور قاضی صاحب، اور گجرات سے آئے ہوئے قاری احمد علی صاحب جو ورلڈ لیول کے مقرر ہیں اور شاندار اسپیچ دینے والے ہیں، ہر فن کے ماہر ہیں، اور اسی طرح سے جو آپ کے سبھا میں چترویدی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، جو وید کو، کتھا کو، یوحنا کو، راوائن کو، شاستر کو بھی جانتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔
یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلق الانسان بعد میں کہا اور علم القرآن پہلے کہا، انسان پیدا ہی نہیں ہوا تو قرآن کیسے پڑھے گا؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے تخلیق انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کو بیان کیا ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے علم دین کا سیکھنا، علم قرآن کا سیکھنا یہ ضروری ہے میرے دوستو اور بزرگوں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، الہی رونق اسلام کے ساماں پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ میرے دوستو، بہت سارے یہاں پر انگریزی پڑھے ہوئے اور سائنس پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہ قرآن کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہاں ارشاد فرمایا ہے، قرآن میں اللہ نے کہاں ارشاد فرمایا ہے جیسے ہم موٹر سائیکل پہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں اس کو بیان کیا ہے، اسی طرح ایٹم بم، نیوٹرم بم اور ٹاٹا سفاری 1000 اور گاڑیاں، موٹر گاڑیاں اور ٹرین اور ہوائی جہاز کا اللہ نے کہاں تذکرہ کیا ہے؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سواری کے لیے گھوڑے کو اور خچر کو اور ہاتھی کو اور طرح طرح کی سواری کو پیدا کیا ہے، اور رہتی دنیا تک میرے دوستو ایسی ایسی تیز سواری کو پیدا کریں گے جس کے بارے میں تجھے معلوم نہیں ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو بتائیے کہ آج چاہے ہوائی جہاز ہو، چاہے ٹرین ہو، تمام چیزوں کا تذکرہ کر دیا اور یہ کہہ دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ ہم رہتی دنیا تک ایسی ایسی چیزوں کو پیدا کریں گے جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ندی سے، نالے سے، اسی طرح سمندر سے، کوسی سے جب برفانی ہوا چلتی ہے اور سمندر کے تہ سے جب ہوا چلتی ہے تو میرے دوستو اس سے بھاپ بنتا ہے اور پھر اس کے بعد بادل بنتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے، لیکن بارش کہاں ہوگی؟ موہنیا کی سرزمین پر ہوگی، سپول میں ہوگی، سہرسہ میں ہوگی، یا سوڈان میں، لبنان میں، افغانستان میں، تہران میں کہاں بارش ہوگی؟ اس کے بارے میں آج تک کوئی سائنسدان نہیں بیان کر سکا، لیکن میرے دوستو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، کہ سائنسدانوں نے جو کہا ہے کہ جب طوفانی اور برفانی ہوا چلتی ہے سمندر میں اور نہروں میں اور تالابوں میں اور ندیوں میں، اس سے بھاپ بنتا ہے، پھر بادل بنتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے، لیکن بارش کہاں ہوگی؟ اس کو قرآن نے کہا کہ وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، کہ یہ تقسیم امر ربی ہے۔ اللہ جہاں حکم کرتا ہے فرشتے کو، حضرت میکائیل کو، وہیں بارش ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ادھر بارش ہو رہی ہے اور ادھر دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو اور بزرگوں، یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا جہاں حکم ہوتا ہے وہیں بارش ہوتی ہے۔ فالمقسمات امرا، تو بتائیے کہ قرآن کے سامنے سائنس کوئی بھی چیز نہیں ہے، بلکہ سائنس جو ہے یہ قرآن کی ایجاد ہے۔
ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ انڈیا ٹوڈے والے نے لکھا تھا کہ امریکہ کے ایک ہاسپٹل میں 2 عورتوں نے بچہ جانا، ایک نے لڑکا اور دوسرے نے لڑکی، لیکن ہوا یہ کہ ہاسپٹل کے عاملہ نے جو بچہ اور جچہ کے بازو پہ پارچہ اور ایک پہچان، ایک علامت باندھنا چاہیے وہ بھول گئے۔ لیکن ماحول معاشرے میں بھی اگر لڑکا پیدا ہوا تو واہ واہ، مٹھائی اور شیرنی تقسیم ہوتی ہے، اور اگر کہیں بچی پیدا ہو گئی تو منہ لٹک جاتا ہے۔ میرے دوستو ایسا نہیں، ہم سب کے آقا مولا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 2 بچی ہو، 2 بیٹی ہو، اور اس کو اچھی طرح سے تعلیم دے، تربیت دے، اور جب وہ جوان ہو جائے اس کی شادی کرا دے، تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح سے رہوں گا جس طرح سے یہ دونوں انگلیاں۔ تو بیٹی بھی رحمت ہے اور بیٹا بھی رحمت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ بانجھ کر دیتا ہے۔ آج اس آدمی سے پوچھئے جس کو کوئی اولاد نہیں، کہاں کون ڈاکٹر کے پاس، ایم ڈی کے پاس جا کے علاج کرواتا ہے، جھاڑ پھونک کرواتا ہے، لیکن وہ اولاد کے لیے پریشان ہے۔ لہذا اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ ہے کہ دونوں عورتوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اب اسکول کا عملہ، ہاسپٹل کا عملہ، سارے لوگ پریشان تھے، کیا فیصلہ کیا جائے۔ اس میں ایک مسلمان ڈاکٹر تھا، تو تمام ڈاکٹروں نے اس مسلمان ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو آسمانی کتاب قرآن کریم ہے، آپ کہتے ہیں کہ تمام مسئلے کا حل ہے، اس مسئلے کے بارے میں آپ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ وہ جامع مصر ازہر گئے، وہاں علماء سے رجوع کیا، تو وہاں کے علماء نے ڈاکٹر صاحب سے یہ کہا کہ دیکھیے قرآن نے کہا ہے کہ اگر کسی کے والد کی موت ہو جائے تو والد کی موت کے بعد وراثت میں جو بچے کو حصہ ملے گا، تو اگر بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے تو بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کو ڈبل حصہ ملے گا۔ لہذا دونوں عورتوں کے چھاتی سے دودھ نکالا جائے، اس کو لیبارٹری میں بھیجا جائے، جس کے چھاتی سے زیادہ دودھ نکلے گا اس کا بیٹا ہوگا، اور جس سے کم نکلے گا اس کی بیٹی ہوگی۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، دونوں سے نکالنے کے بعد لیبارٹری میں بھیجا گیا۔ جب دونوں کا جانچ ہوا تو ایک سے زیادہ ایک سے کم، لہذا مثل حظ الانثیین اس آیت کی روشنی میں فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ بیٹا اس جچہ کا ہے اور یہ بیٹی اس جچہ کا ہے۔ بتائیے پورے دنیا کے ڈاکٹر، پورے دنیا کے فلاسفر، پورے دنیا کے سائنسداں جس مسئلے کو لے کر پریشان حال تھے، قرآن کے ایک لفظ نے اس کو حل کر دیا۔ اسی لیے میرے دوستو، قرآن کو سینے سے لگائیے، قرآن سے محبت پیدا کیجئے، اور جو مدرسے کے بانی قاری عبدالرزاق صاحب نے فاطمہ زہرا للبنات کی بنیاد ڈالے ہیں یا ڈالنے والے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان سے دن دوگنی رات چوگنی کام لے اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آپ اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم بھی دیجئے، لیکن دین کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ ماں بہنوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیے، مرد پڑھا تو فرد پڑھا، ایک آدمی پڑھ لیا، لیکن بچی اگر پڑھ لیا، ایک لڑکی اگر پڑھ لیا تو پورا خاندان پڑھ لیا۔ اسی لیے اپنے بچیوں کو پڑھانے کے اوپر توجہ دیں میرے دوستو۔ اور مجمع حاضرین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میرے دوستو اپنے باپ کے جنازے کے صف میں آدمی ہوتا ہے اور 10 بیگھہ کا جو ہے زمین جوت کر کھاتا ہے اور 50 لاکھ کے مکان میں سوتا ہے، لیکن باپ کا جب انتقال ہوتا ہے، باپ کے جنازے کے صف میں ہوتا ہے، اس وقت مولانا سے، امام صاحب سے یہ کہتا ہے کہ مولانا ذرا جنازے کی نیت بتا دیجئے، قسم خدا کے آپ فیصلہ کیجئے کہ جس باپ کا 10 بیگھہ زمین ہم کھا رہے ہیں، 50 لاکھ کے مکان میں ہم سو رہے ہیں، اس باپ کے جنازے کو ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں، ہم خواہ کے روتے ہیں، کاش کہ آج دنیا میں میرا کوئی سہارا نہیں، آج میں یتیم ہو گیا، آج میں بے سہارا ہو گیا، آج کی تاریخ سے میں باپ کس کو کہوں گا، لیکن باپ کے جنازے کو بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں میرے دوستو۔ اسی لیے اپنے تو جاہل رہ گئے، لیکن اپنے بال بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے، دیں گے بھائی کہ یہ انشاءاللہ۔ اور قرآن کا فرمان یہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، قرآن ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے جو ہر اعتبار سے بے نظیر ہے، بے مثال ہے، ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور کسی اللہ والوں نے کہا ہے کہ دین و دنیا کی بھلائی گر تجھے منظور ہے، دین و دنیا کی بھلائی گر تجھے منظور ہے، دامن ان کا تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ بس میرا وقت ختم ہو چکا ہے، میں انہی باتوں کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں، اور تمام حضرات کا، برادران وطن کا میں شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔